السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد انہوں نے کیسے اپنی خلافت کو کنٹینیو کیا۔ تو آئیے اس ویڈیو میں یہ سب جانتے ہیں۔ اگر آپ میری چینل پر نئی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا، اور اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس قبیلے سے بلانگ کرتے تھے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو قریش کا خاندان تھا، یعنی قریش کا قبیلہ تھا، اس کے بھی بہت سارے قبیلے بن چکے تھے، یعنی جو کہ پاورفل قبیلے تھے، جو کہ الگ الگ چیزوں کو ہینڈل کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلے قبیلہ جو اس میں آتا ہے وہ آتا ہے بنو ہاشم، جس کے جو لیڈر تھے وہ عبد المطلب تھے اور ابو طالب تھے۔ اس قبیلے کا جو مین کام تھا وہ ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو مینٹین کرنا اور ان پہ نظر رکھنا۔ اور دوسرا قبیلہ جو تھا وہ بنو مخصوم تھا، جن کا مین کام تھا وارس میں حصہ لینا، اور انہی کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار رہتے تھے، چاہے خنجر ہو چاہے تلواریں ہوں، سب چیزیں انہی کے پاس رہتے تھے۔ اور جو تیسرا قبیلہ تھا، پاورفل قبیلہ تھا، نام تھا بنو امیہ، جس کے لیڈر تھے ابو سفیان۔ تو ان کا جو کام تھا وہ اکنامی کو مینیج کرنا۔ یہ جو تینوں قبیلے تھے، ان تینوں میں سے کسی بھی قبیلے کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق نہیں تھا، بلکہ جو ایک اور قبیلہ تھا، قبیلہ بنو عادی، اس قبیلے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا۔ تو آئیے اب سمجھتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسنالٹی جو ہے وہ، اس میں ہمیں دو فیکٹر ملتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کو نا کوئی بھی بات منوانی بہت اچھے سے آتی تھی۔ یہ جو ان کو یہ اسپوکس پرسن کا جو کیریکٹرسٹک تھا، یہ ان کو اپنے ابو کے خاندان سے ملا تھا، یعنی جو بنو عادی تھا۔ اور جو ان کا دوسرا جو کیریکٹرسٹک تھا، غصے والا جو تھا، ان کو اپنے ماں کے خاندان سے ملا تھا، جو کہ بنو مخصوم تھا۔ اور اگر آپ کو اس بنو مخصوم کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھیے وہ خاندان ہے جس سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال بعد پیدا ہوئے، اور جو حضرت عمر فاروق تھے اپنی جوانی میں بہت ٹال تھے اور مسکولین تھے، جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی ہی اپنے قبیلے کے جو ہیں لیڈر بن گئے، اور یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتے تھے اور سب چیزیں، اور انہوں نے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کر دیا تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا، اور یہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے سیریا، یمن اور مکہ میں۔ اسی ٹائم پہ جو دو خاندان، یعنی ابو جہل کا خاندان اور ابو سفیان، وہ میٹنگز بلاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ کرنے سے کیسے روکیں۔ تو اسی میں حضرت عمر فاروق بھی بہت ساری میٹنگز میں حصہ تھے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ میٹنگ چل رہے ہوتے ہیں، تو اسی میٹنگ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں، اور وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ اور یہ ارادہ کر کے حضرت عمر فاروق اپنی تلوار لے کے نکلتے ہیں، اور جو ہی وہ راستے میں پہنچتے ہیں تو ان کو اپنا ایک بہت ہی قریبی ساتھی ملتا ہے، جو کہ ان کو یہ نہیں بولتا کہ میں نے اسلام قبول کیا، بلکہ ان کو یہ بولتا ہے کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو وہ صحابی واپس رپلائی کرتا ہے کہ اے عمر سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ تو جو ہی یہ بات حضرت عمر کو پتہ چل تو حضرت عمر سیدھا اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں، اور اپنے بہن کے گھر پہنچتے ہی وہ دروازہ ناک کرتے اور اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو بہنوئی ہیں وہ بھی اسلام قبول کیا ہے، اور ان کی جو بہن ہے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ تو حضرت عمر کو یہ دیکھ کے بہت غصہ آتا ہے، وہ اپنے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اتنا مارتا ہے کہ ان کی بہن فاطمہ کے بدن سے خون نکلنا سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ تھوڑا شانت ہوتا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اس پہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، آپ بنا وضو کے اس کو چھو نہیں سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر غسل کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، حضرت عمر وہاں سے نکلتے ہیں اور دار ارقم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو دار ارقم اس ٹائم پہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، جہاں پہ کہ بہت سارے صحابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ تو جو ہی وہ دار ارقم کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ پڑتی ہیں۔ تو بہت سارے صحابی ڈرتے ہیں کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اسی پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بولتے ہیں کہ اگر عمر کا ارادہ غلط ہوا تو میں انہی کی تلوار سے ان کا سر قتل کر دوں گا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
وہاں پہنچتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اسلام قبول کرتے ہیں. سو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ سارے صحابیوں کے اندر ایک جنون بھر جاتا ہے اور وہ بہت زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں. تو اس کے بعد سارے مسلمانوں سے ڈر نکل گیا اور حضرت عمر وہاں سے نکلنے کے بعد سیدھا اپنے ماموں کے پاس ابو جہل کے پاس گئے اور بولا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. اور اس کے بعد حضرت عمر جمیل بن معمور کے پاس چلے جاتے ہیں جو کہ اس ٹائم پہ ایک لاؤڈ سپیکر کا کام کرتا ہے، یعنی ان کے پیٹ میں کوئی بھی بات نہیں بچتی تھی. تو حضرت عمر ان سے کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. اس کے بعد وہ مکے کے ہر جگہ ہر گلی میں جا کے یہ بولتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے. تو اسی کے بعد سے مسلمانوں نے با جماعت نماز پڑھنی سٹارٹ کی اور کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینا سٹارٹ کیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس ٹائم پہ صرف 50 مسلمان تھے، جس میں سے 40 میل اور 10 فیمیل تھی. تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی ٹائم بعد جو مسلمان تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے سب نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. ہجرت کرنے کے بعد سارے صحابی ساتھ کے ساتھ رہنے لگے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک انصار کے ساتھ رہنے لگے، جہاں پہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا دھیان رکھیں گے اور وہ انصار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور ایک دن وہ انصار تجارت کا خیال رکھیں گے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور کچھ وقت بعد ہی جنگ بدر ہوا، جس میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہو اور مسلمانوں کی بہت بڑی جیت ہو گئی. جنگ بدر میں جتنے بھی لوگ پکڑے گئے تو صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان لوگوں کو قیدی بنایا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے. تو تبھی ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. تو اسی ٹائم پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب مل گیا. اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا، جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس میں آپ بات چیت کریں گے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کے لیے بھیجی، کیونکہ اس ٹائم پہ جو لیڈر تھا وہ ابو سفیان تھا، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. صلح حدیبیہ اس میں بہت سارے شرائطیں رکھی گئی، جن میں کچھ شرائطوں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگری نہیں تھی. لیکن اس کے کچھ دنوں بعد ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ صلح حدیبیہ کرنے کے بعد کتنے سارے مسلمان ہو گئے، جس میں سے ایک صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اس کے بعد ہمیشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفار کرتے رہتے تھے. پھر غزوہ تبوک ہوتا ہے اور غزوہ تبوک کے فوراً بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. مدینہ میں یہ بات پھیل جاتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اپنی تلوار لے کے کھڑا بیٹھتے اور کہتے ہیں جو کوئی بھی یہ بات بولے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے تشریف لے لیا تو میں اس کا سر قتل کر دوں گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور سارے صحابہ کی سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے، تو ہمیں یہیں پہ رکنا نہیں ہے بلکہ ہمارا اصلی جو امتحان ہے کہ ہمیں اسلام کو آگے پھیلانا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ آتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریزنس میں سارے یہ بیعت لیتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائیں گے. اس کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے جس کا نام ہے جنگ یمامہ. اور جنگ یمامہ جو تھی اس میں جتنے بھی حافظ قرآن تھے بہت سارے شہید ہوتے ہیں. پھر سب سے بڑی ٹینشن یہ ہو جاتی ہے کہ قرآن کو جلدی سے جلدی لکھا جائے. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے قرآن کو ایک کمپائل وے میں، آج جو ہمارے پاس کتاب کی فارم میں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت ہے. آگے اور بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.